میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمارے آداب معاشرت کے بارے میں بات چل رہی ہے، لیکن آج اس سے ہٹ کر کے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ ذرا متشدد ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ موجودہ حالات پوری دنیا میں جو رونما ہے اور ہمارے ملک کے اندر اس کا حل کیا ہے، اور یہ حالات کیوں ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اس حالات سے ہم نکلیں گے کیسے، اور ہمارے اپنے ملک کے اعتبار سے ہمیں کیا، اسوہ حسنہ کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس وقت جو دنیا میں حالات رونما ہو چکے ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے گئے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ گئے ہیں کہ ہم اور آپ وہاں تک اب تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ایک وقت میں جو چیزیں گناہ تصور کیے جا رہے تھے، آج اس میں امینڈمنٹ ہوتے 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 کہاں تک جا کے پہنچے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے اعتبار سے انتہائی نامناسب ہوا کرتی تھی، آج اس کو نامناسب کوئی نہیں کہتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے اور آپ کو اللہ پاک نے مسلمان پیدا کیے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے جوڑا ہے، تو ہمارے بچپن کے دور کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت گناہ کرتے ہوئے سب کھانپتے تھے، شرماتے تھے، ڈرتے تھے۔ اب تو گناہ کرتے ہوئے احساس ہی دل سے نکل گیا ہے۔ اس پر جو محنت ہو رہی ہے پوری دنیا میں، تو دیکھو میدان بدلتا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک وقت جنگ ہوا کرتے تھے تو نیزے ہوتے تھے، تلوار ہوا کرتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ اونٹ ہوا کرتے تھے، پیدل لڑتے تھے۔ زمانے نے ترقی کی اور وہ آگے بڑھتے 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 ٹینک آئے، توپ آئے، بم آ گئے، میزائل آ گئے۔ اب تو یہاں تک آ گئے کہ ایک بندوق بنا ہوا ہے اور اس پر کمپیوٹر کے ذریعے سے فکس کرتے ہیں، اور گولی جو اس سے نکلتی ہے وہ بالکل زیروخ کی طرح گھومتی رہتی ہے اس آدمی کے پیچھے، اور جہاں وہ ہوتے وہ وہاں جا کے اس کو پیوست ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہاں سے کہاں گئے؟ اب جب وہاں تک گئے تو یہ ساری چیزیں بنائی اس لیے تھی کہ جو اپنے مخالف کو، اپنے دشمن کو ہم زیر کر لیں اور ہم بالادست بنے، وہ بے دست بنے۔ اس کے لیے جدوجہد ہوا کرتی تھی، لیکن اب میدان بدلتا چلا جا رہا ہے۔ اب 80% جنگ نظریہ کا ہے، سوچ کا ہے، فکر کا ہے، اور بہت کم جگہوں میں پھر اسلحہ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سن 7 ہجری کے بعد کہ ان کے جو عیسائی بادشاہ محصور ہوئے، وہ آئے، ہمارے جگہوں کو دیکھا، نظام کو دیکھا، یہاں سے جب واپس گئے تو پھر وہ لوگ جو آپ کام کر رہے ہیں کہ استشراق ہے، استعمار ہے، تنصیر ہے، اور اس کے ساتھ آگے عالمگیریت ہے، ان چاروں موضوع پر وہ کام کر رہے ہیں۔ لہذا آج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں، ہمارے عام مجمع کو اپنے قرآن کے بارے میں پتہ نہیں ہے، احادیث کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، اور ہماری سیرت کے بارے میں ہمیں اتنا علم نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے تمام چیزوں کو جس انداز پہ لیا ہے، اور مستشرقین وہ جب کام کرتے ہیں تو ہمارے مدرسے میں تو تمام فنون ایک کو پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ صرف ایک فن کو لے کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر قرآن کی تفسیر لے لی تو اسی پہ کام کر رہے ہیں، سیرت النبی لے لی تو اسی پہ کام کر رہے ہیں، اگر عقائد کی کتاب لے لی تو اسی پہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں بالکل آخری حد تک جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ریڈیو پر، ہمارے ٹیلی ویژن پر، ہمارے چینلوں پر بیٹھ کر کے اللہ کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں شکوک پیدا کرنا، قرآن کے بارے میں شکوک پیدا کرنا، سیرت النبی کے بارے میں شکوک پیدا کرنا، اسلام کے بارے میں شکوک پیدا کرنا، اور بڑے بہترین انداز سے، بڑے اچھے انداز سے اور شائستہ انداز سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، کیا ہم نے کبھی اس کو سوچا ہے؟ میرے ایک پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی یونیورسٹی میں،
تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، تو میں عرضی کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے ملے، تو درمیان میں ہمارا وقفہ تھا، چائے پی رہے تھے، تو وہ میں بھی تھا اور ایک ساتھی اور تھے، دونوں سے ملے اور پھر فرمانے لگے کہ مولانا آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ خود گویا ہو کر کے فرمانے لگے کہ میں یورپ کے کسی ملک میں تھا، پڑھاتا تھا، تو فرمایا کہ ہمارے وہاں کنونشن ہال میں ایک دفعہ انہوں نے ایک پروگرام کیا، تو وہ شخص بھی فرمایا کہ یہ 9 آزاد مسلم ریاستوں سے تعلق رکھ رہا تھا، پروفیسر، فرمایا کہ انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کے اپنے ساتھ بٹھایا، انہوں نے لیکچر دی اور لیکچر دینے کے بعد انہوں نے ایک میوزک لگایا، وہ بچے سارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مختلف ادیان سے تعلق رکھنے والے تھے، تو فرمایا کہ وہ میوزک جب بجا بمشکل 5-6 منٹ بجا ہوگا، پھر انہوں نے آف کر دیا اور بچوں نے وہ درمیانی وقفہ میں ذرا باہر نکلے تو ہم ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے لگے، تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ میوزک آپ کو کیسے لگا؟ میں نے کہا بھائی اس کا ساؤنڈ تو اچھا تھا، کہنے لگا اور آپ اس سے کیا سمجھے؟ میں نے کہا مجھے تو اور کسی چیز کا پتہ اس سے نہیں لگا، کہنے لگا اللہ کے بندے اس کے ذریعے سے لبرل لوگ کیا ذہن اس مجمع کا بنا رہا ہے؟ کہنے لگا اندر مجھے لے کے گیا اور اس کی جب اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد اس کی تجزی کرائی، جز جز بنایا، تو صاحب بتلا رہا تھا کہ اللہ کی ذات کہاں ہے۔ یہ تو مذہبی جنون کے لوگ آپ کو ڈرانے کے لیے ایک ذات کا تصور رکھا ہوا ہے کہ وہ یوں ہے اور وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، کہنے لگا اس گانے کے ذریعے سے ہم یہ چیز ان کے اندر منتقل کرا رہے ہیں۔ اور پھر وہ بتانے لگے کہ مولانا اب تو باقاعدہ پرفیوم ہے، کیا آپ جو بڑے مالوں میں جاتے ہیں اور اس پرفیوم کے خوشبو آپ سونگتے ہیں تو باقاعدہ اندر سے خواہشات ابھرتے ہیں، لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی، تو زمانہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ ان کی تیاری کیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ گھر میں ہے، والد چیخ رہے، بول رہے، کوئی نہیں سن رہا، بیچارہ پریشان ہے کہ کیا کیے گئے۔ یہ وہی مصیبت ہے جو ہمارے گھروں میں آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مسلسل اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، اور ہمارے اعتبار سے کمزوری کا یہ عالم ہے سب کی، اور سب سے زیادہ میری ہے کہ بھائی ہم عام مجمع کے کیا ذہن بنا رہے ہیں؟ مسجد میں ہمارے اعمال سے ہم نے خالی رکھے ہیں، چیزوں سے تو بھر گئے۔ اب دیکھو یہاں ایئر کنڈیشن آ گئے، سیلنگ ہو گیا اور نیچے قالینیں آ گئی، مسجد نام اس کا نہیں ہے۔ مسجد تو وہ جگہ ہے جو ہماری اجتماعیت کو ثبوت دے، صرف عبادت کا نام نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لے اور جائے۔ میرے بھائی مسجد کا ایک آپ کی کنسپٹ ہے، ایک سوچ ہے، اور مسجد ہمارے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ ہمارے رفاعی خدمات، ہمارے سیاسی خدمات، ہمارے عبادت، ہماری معاشرت، ہماری اخلاقیات، ان ساری چیزوں کی جگہ مسجد ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت میں ہم پیدا ہے، اس میں تو اصل چیز اجتماعیت ہے۔ ہمیں فرمایا عام نمازیں اپنی مسجد میں ادا کرو، اور جمعے کی نماز جامع مسجد میں ادا کرو، اور عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرو۔ کیا یہ کیوں؟ فرمایا کہ 5 وقت تم ایک دوسرے کو حالات سے باخبر رہو۔ جب مسجد میں جاؤ گے پتہ لگے گا کہ فلاں صاحب نہیں آئے، تو معلوم ہوگا کہ بھائی وہ بیمار ہے، یا وہ بچہ اس کا بیمار ہے، یا وہ سفر پر ہے، تو آپ ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنو گے۔ یہ انفرادی عبادات یہ ہمارے ذمہ لازم ہے، لیکن یہ تو میرے ساتھ ہے۔ لہذا ہمیں اجتماعی سوچ کے اعتبار سے فرمایا، سمجھایا کہ جب تیرے پڑوسی بھوکا سوئے تو پھر تیرا کیا حکم ہے؟ تم جو پکاتے ہو تھوڑا سا پانی زیادہ کر کے پڑوسی کو دو۔ آج اس کی کنسپٹ ہے، کوئی سوچ ہے؟ اور اگر بیچتے تو کہ پتہ نہیں وہ کیا کہے گا، وہ کیوں کیا کہے گا۔ ہر جگہ اسلام کے اعتبار سے دبتے ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ سب سے بڑے عزت کا مالک ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کا سر چشمہ ہے۔
اور اللہ کہہ رہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کروں اور اس میں شرماؤں؟ جی میں تو شلوار اس لیے نہیں اٹھاتا ہوں، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگوں کی حیثیت کیا ہے اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل فارس کے دروازے پر پہنچے تو وہ انہوں نے کیا کہ کپڑے سفر کی وجہ سے گندے تھے، تو دربان نے کہا کہ جی اندر تو آپ نہیں جا سکتے ہو، یہ جبہ پہنو۔ انہوں نے کہا جبے وبے نہیں پہنتا، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا ہے، بتاؤ کیسی بات کر رہے ہیں؟ لہذا اگر تمہارے بادشاہ چاہے تو آ جاؤ مجھ سے بات کرو اسی کپڑوں میں، اور اگر نہیں چاہیے تو ہمیں بھی ضرورت ہے، ہم واپس چلے جائیں گے۔ دیکھا کیا کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ یار یہ تو بتاؤ، یہ جو تلوار ہے تمہاری، اس کے ساتھ یہ کپڑے پٹے ہوئے تم نے لپیٹے ہیں، اس کے ساتھ کچھ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا تلوار کو مت دیکھو، ہاتھ کو دیکھو۔ انہوں نے کہا اچھا؟ تو انہوں نے کہا اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ تلوار جس چیز سے تم روکتے ہو سب سے اعلیٰ کو لے کے آؤ۔ وہ گئے سب سے مضبوط ڈال لے کے آئے، اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے پکڑا، انہوں نے وہ تلوار لی اور کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر، اور جب مارا ٹکڑے ہوئے۔ ان کو حیرت ہوگی کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تلوار کام نہیں کرتی، کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے، جب وہ کسی کے ساتھ ہوتا تو تمہارا کیا ہوگا؟ اب اندر جا رہا ہے، اور بادشاہ نے جب ان کو دیکھا تیش میں آیا، اللہ تو قصہ تو بڑا لمبا ہے، کہنے لگے کہ تم عرب سے نکل کر کے سارے لوگ وحشی تھے، تم پر کوئی حکومت نہیں کر رہے تھے، اور سارے ملک پر تم لوگوں نے ساری دنیا میں فساد برپا کیا ہے، چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا ہم سے پوچھتے ہو کیا چاہتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، ہم آئے ہیں اس لیے کہ ہم مخلوق کو مخلوق کی عبادت سے نکال دیں، مخلوق کی اطاعت سے نکال دے، غلامی سے نکال دے، اور ایک اللہ کے سامنے ان کو جھکانے سکھا دے۔ کھانا کھا رہے ہیں تو نیچے تھوڑا سا گر گئے، بسم اللہ پڑھ کر کے نیچے سے اٹھا کے کھایا، دوسرے نے کونی مار دی، کہنے لگا سپر طاقت ہے، ہنسے گا، تو کہنے لگا انترک سنت حبیبنا بہذا الحمقاء، کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑوں؟ تب تو پوری دنیا ان سے لرزتی تھی۔ ہم گئے کہاں ہیں آپ بتاؤ تو صحیح، جا کہاں رہے ہیں؟ کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اتنی ترقی کے بعد، اتنے حالات آگے جانے کے بعد، سب کے زبانوں پر یورپ ہے۔ ہمارے بچے اگر اچھا پڑھ لے تو جاب کے لیے یورپ ڈھونڈتا ہے، اور قصیدے بھی وہی کے گاتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، تبلیغی جماعت کے مولانا سعد صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ سارے کفار اکٹھے ہو جائے، جب تک لا الہ الا اللہ نہ پڑھے اور سارے کے سارے اچھے کام کرنے لگ جائے، ایک گناہگار جو سب سے پہلے درجے کا گناہگار ہو، اس کے ایک رتی کا برابر نہیں ہے۔ یہ اہل ایمان ہے، ٹھیک ہے گناہ اپنی جگہ پر ہے، اور پھر مقابلہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی تقصیرات کا بیان کرنا، مسلمانوں کی کمی کا بیان کرنا۔ میں دفاع نہیں کرتا کہ مسلمان گناہ کرتے رہے، گناہ کرے گا آگے جوتے کھائیں گے، لیکن یہ کون سا کام ہے کہ کافروں کو مسلمان کے مقابلے میں لے کے آتے ہو؟ مسلمان کی عظمت، مسلمان کی شان، مسلمان کی تکریم یہ الگ چیز ہے۔ انہوں نے بہت ترقی کی۔ میرے رب جب ایک دفعہ آیا، ایک چھوٹے سے جرثومہ کرونے کے شکل میں بھیجا، ہم اور وہ سارے مل کر کے اس سے جان تو چھڑاؤ۔ کہاں گئی ان کی معیشت، کہاں گئی وہ چاند پہ چڑھنا، اور کہاں گئی ان کی جدید ٹیکنالوجی، کہاں گئی ان کے انفارمیشنیں؟ اللہ نے بے دست و پا کرا دیا اور بتا دیا کہ للہ الواحد القہار، میں اکیلا ہوں، اس ملک کو، اس دنیا پہ حکمران۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جس وقت میں چاہوں جھاڑو پھیر دوں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔
آپ نے دیکھا نہیں یہ مکڑیوں پر جالے بناتے ہیں، پھر ایک مکڑی بھاگتی ہے دوسرے کو کہتے ہیں میں نے تنکے پہ تنکا رکھا، میں نے آج اس جالے کا دورہ کیا، آج اس جالے کا دورہ کیا، میرے جالے نے اتنے مکھیوں کو پکڑا، اتنے مچھروں کو گھیرا۔ لیکن ایک گھر والا آتا ہے جھاڑو لیتے اور ایک دفعہ پیر لیتے ہے، سب کا کام ہو جاتا ہے۔ عزیزو، اللہ کو میرا اور آپ کا کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا خام خیالی ہے۔ ایک نماز پڑھ لی اور اللہ پر قرض چڑھا دیا۔ وہ تبلیغی جماعت والوں کو اللہ جزائے خیر دے تو بیچارے دشت و بیابانوں میں اپنی مال اور جان اور قربانیاں جو دے رہے، تو وہ ایک علاقے سے گیا تو وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب جب انہوں نے چلہ لگایا واپس آیا تو کسی نے کہا بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کہنے لگا اب بھی میں نماز پڑھوں گا۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں پڑھو گے، نماز تو پڑھنے۔ کہنے لگا بھائی مجھے تو تبلیغیوں نے کہا ایک نماز کا 49 کروڑ ثواب ہے۔ تو میں گیا اور ایک چلہ لگایا، پہلے اللہ کا قرض چکایا، باقی میں نے اکاؤنٹ میں جمع کیا، جو جو رہے گا اس سے ایک کاٹ کرے۔ یہ جمعے کی نماز صرف فرض ہے، لہذا کاروبار میں ہم آزاد ہے، جھوٹ بولیں گے، کم تول کر کے دیں گے، دودھ میں پانی ملا کر کے دیں گے، غش کریں گے۔ یہ کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ روڈوں پر کھڑے ہو کر کے احتجاج کریں گے، باقی مرنے دو۔ بجلی کی چوری کریں گے، گیس کی چوری کریں گے، پانی کو ضائع کریں گے، اس میں ہمارے اسلام اور دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیوں، مسلمان کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری مکمل زندگی کیسے بنے گی؟ لہذا یاد رکھو کہ اللہ آج طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ ہمیں انہوں نے راستہ بتایا کہ تم ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں تمہیں ایک پاکیزہ مقدس زندگی عطا کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا کام کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں موسیٰ آپ اور آپ کا اللہ جائے اور قوم عمالقہ سے لڑے، جب میدان فتح ہو جائے پھر ہمیں کہو، ہم آ جائیں گے۔ ہم بھی آج اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سب کچھ ٹھیک کر لو، پھر اگر ہمارا من چاہے تو ہم دین پر چلیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جو بیانات حالات دیکھے ہیں ساری دنیا کے، جتنے بے دردی سے اس صدی میں مسلمانوں کو خون بہا ہے، آپ نے کسی اور کو دیکھا ہے؟ اب بھی ہم نہیں سدھرتے۔ اپنے ملک کے اندر حالات دیکھو، کیسے لگتے ہیں کہ ہم سارے حالات جنگ میں ہیں، سارے ادارے ایک دوسرے کے کارے ہیں۔ اور بھائی یہ ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ پر ضرورت ہے۔ خدا کا واسطہ اس ملک پر رحم کر لو۔ کون ہے جس کو ضرورت نہیں ہوتی؟ اور کس سے ہم مستغنی ہیں؟ تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمیں مستی نہیں سوچتی ہے۔ یہ خدا کا عذاب ہے۔ لہذا اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وقت اب ختم ہو رہا ہے کہ ہم سارے مل کر کے توبہ کر لیں، اور اوروں کو سیدھا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو، جو میرا وجود ہے 5 فٹ 6 فٹ، میں اس کو تو سیدھا کر لوں۔ لہذا سب دوسروں کے لیے نگہبان بنے، اور انویسٹیگیشن آفیسران لگے ہوئے ہیں، وہ جی یہ تو معاشرہ خراب ہو گیا۔ معاشرہ خراب ہے یعنی میرے اور آپ کا کیا حال ہے؟ لہذا آغاز اپنے آپ سے کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر کے اور خوب استحضار کے ساتھ اپنے پچھلے تمام گناہوں کے ساتھ توبہ کریں، ندامت کے ساتھ اور آئندہ عزم کے ساتھ کہ میرے اللہ اب میں صلح کرتا ہوں، بغاوت کی بڑی لمبی زندگی گزری ہے، اب میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور توبہ نصوح کرتا ہوں۔ اور توبہ کر لے، اس کے بعد اس کا مزہ تو دیکھ لے کہ اللہ پاک دعائیں کیسے قبول کرتے ہیں، گھر کے اندر کے فضا کو کیسے بناتے ہیں، محلے کے فضا کو کیسے بناتے ہیں، شہر کے فضا کو کیسے بناتا ہے، اور پورے ملک اور پوری دنیا میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ لیکن آغاز میں اپنے آپ سے کر لوں۔ لہذا اپنی برائیاں شانے کی درمیان ہیں، یہ نظر نہیں آتا ہے۔ اپنے بارے میں ہم حسن ظن میں مبتلا ہے، لیکن دوسرے کی چھوٹی چھوٹی خوردبین لگا کر کے ڈھونڈتے ہیں، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے۔ کہو وہ کچھ نہیں ہے، میں ہوں، سارے خیر اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو، اللہ وہ صفات اپنے اندر پیدا فرما دیں گے۔ تو بھائی توبے کا اہتمام، اور ان حالات میں اللہ کے ساتھ تعلق۔ ہمارا اللہ وہ
مکمل طاقت کا سرچشمہ ہے۔ یہ آسمانوں کا خالق وہی ہے، زمینوں کا خالق وہی ہے، یہ چشموں کا خالق وہی ہے، یہ سمندر کا خالق وہی ہے، میرے اور آپ کا خالق وہی ہے۔ میرے اور آپ پر جو فنا آئے گا وہ بھی اللہ کے حکم سے آئے گا، یہ کائنات جو چل پرت ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہی جب چاہے گا سب کچھ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنے میں بڑی آسانی ہے، تھوڑی سی ندامت اختیار کر کے ان کے چوکٹ پر آ جاؤ، سب سے مستغنی کر لے گا۔ نوکری چاہیے وہ دے گا، عزت چاہیے وہ دے گا، مال چاہیے وہ دے گا، اولاد کی ضرورت ہے وہ دے گا، فرمانبردار اولاد کی ضرورت ہے وہی اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن تعلق اس کے ساتھ جڑا جائے۔ اور اس کے لیے آسان کام یہ ہے بھائی، توبہ کیا جائے، آئندہ گناہوں سے بچے، پھر ہو جائے پھر توبہ کیا جائے، پھر ہو جائے پھر توبہ کیا جائے، پھر ہو جائے پھر توبہ کیا جائے۔ توبہ کو چھوڑو نہیں، معاملات کو فوراً نمٹاؤ، اور وہ اللہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔